اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے نبیوں کے تذکرے کرنے اور سننے اور ان کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ساری کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت میں ہم نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی ضمناً سنا تھا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی، کس طرح سے سوچ بوجھ عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کے کل 19 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ رب العالمین نے بادشاہت میں اور نبوت میں اپنے باپ داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، اور خصوصی طور پر ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کئی مقام پر اس انداز میں کیا ہے، جیسے یہاں سورہ صاد نے فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، یعنی ان کے بیٹے اور بھی تھے لیکن سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ خاص بیٹا، ایک خاص اولاد عطا فرمائی۔ اور آگے اللہ نے خود تعریف فرمائی نعم العبد، کیا ہی بندہ، انداز دیکھیں کہ کتنے بہترین بندے تھے اللہ کے، اور کتنے بہترین اولاد تھے داؤد علیہ السلام کے، کتنے بہترین وارث تھے۔ اللہ رب العالمین کا انداز دیکھیں، فرمایا کہ نعم العبد، کیا ہی بندہ تھا، یعنی کتنا بہترین بندہ تھا وہ اللہ کا۔ انہ اواب، مزید تعریف فرمائی کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے، اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، جب بھی کسی غلطی کا احساس ہو اللہ سے توبہ کرنا، جب بھی اللہ کی کوئی نعمت پائیں فوراً شکر بجا لانا، کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کی طرف لوٹانا، اللہ کے حکموں پر قدم قدم پر یاد رکھنا، یہ سب کچھ داخل اور شامل ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی طرف کثرت سے رجوع کرتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک واقعے کا بھی تذکرہ کیا ہے، خاص موقع کا تذکرہ کیا ہے، جس موقع پر انہوں نے اس کا ثبوت بھی پیش کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، کہ جب ان کے سامنے شام کو خاص کے ان کے بہت مخصوص گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، حتی توارت بالحجاب، جہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، ردوها علیہ، ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لے کر آؤ، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، بس ان کے پیروں پر ان کے گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے کہا کہ انہیں اس بات کا احساس ہوا جب ان کے خاص گھوڑے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے انہوں نے پالے تھے، بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی تیز رفتار گھوڑے تھے، جن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو 3 پیر کو زمین پر رکھتے ہیں اور چوتھا پیر اٹھا کر کے رکھتے ہیں، اس کے صرف کھر کو زمین پر رکھتے ہیں، یہ ان کی تیز رفتاری کی پہچان ہوتی ہے کہ بڑے تیز رفتار گھوڑے ہوئے، ایسے گھوڑے تھے۔ بلکہ بعض روایت سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ایسے بھی گھوڑے تھے جن کے پاس پر تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جہاد سے واپس آئے، ایک غزوے سے واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گئے تو آپ نے ان کے ایک طاق میں کچھ گڑیوں کو دیکھا، کہا ایسا یہ کیا ہے؟ کہا میں ان سے کھیلتی ہوں، میری گڑیا ہے۔ تو دیکھا اس کے اندر ایک گھوڑا بھی تھا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے۔ تو کہا گھوڑے کے اوپر 2 پر؟ کہا ہاں۔ تو کہا ایسا گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے؟
تو اللہ کے وسلم اس وقت بہت ہنسے، اس طرح سے آپ ہنسے کہ آپ کی داڑھیں دکھنے لگی۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح کے خاص گھوڑے تھے، اور ان گھوڑوں کی نمائش ہو رہی تھی اور ان کے دیکھنے میں اس قدر مشغول ہو گئے تھے کہ سورج چھپ گیا، یعنی اثر کی نماز ان کی فوت ہو گئی، جس کا انہیں افسوس ہوا، اور افسوس کرتے انہوں نے کہا انی حببت حب الخیر عن ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو کر میں نے دنیا کی اس محبت میں اس محبت کو اختیار کر لیا، مال کی محبت کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا میرے گھوڑوں کو واپس لاؤ، اور گھوڑوں کو واپس بلایا اور ان کی گردنوں پر، ان کے پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرا، ان کی پوچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس سے مراد یہ کہ ان کو ذبح کر دیا، اور کہا کہ آج کے بعد یہ مجھے اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں کرنے پائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف ایسے نہیں کی، کس قدر اللہ کے ذکر سے محبت کرتے تھے کہ اتنے مہنگے، اتنے خوبصورت، اتنے تیز رفتار، ان کے مخصوص اور پسندیدہ گھوڑے جن سے بڑی محبت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کرنے کی وجہ سے انہیں رکھنا گوارا نہیں کیا کہ ہمیں دوبارہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے پائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ایسے بندے سے اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، کیا ہی بندے تھے، کیا ہی بہترین بندے تھے، اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اس اپنے مخصوص اور خوبصورت تیز رفتار پسندیدہ گھوڑوں کو ذبح کیا تو اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر انہیں عطا فرما دیا کہ اب تمہیں گھوڑوں پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، اور ہوا پر حکومت کرتے تھے، پھر وہ ہوا کے اوپر سوار ہو کر کے جہاں ان کو جانا ہوتا تھا چلے جاتے تھے، اور اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ بھی وہ ہوا جہاں انہیں تیز رفتاری کے ساتھ سفر کراتی تھی وہیں ایسی نرمی بھی اختیار کرتی تھی کہ انہیں تکلیف بھی نہ ہو۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی وزنی چیز کو اڑانا ہو تو ہوا ایسے معمولی ہوا نہیں اڑا سکتی، بہت تیز رفتار، بہت تیز تند ہوا آتی ہے اور آدمی اس میں ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے ایک بے مثل حکومت عطا فرمائی اور جنہیں اتنا بڑا تخت اور اتنا بڑا عرش عطا فرمایا تھا کہ اس پر بیان کیا جاتا ہے کہ 6 لاکھ کرسیاں لگتی تھی جس پر ان کے خاص لوگ بیٹھا کرتے تھے، اتنا بڑا عرش تھا۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے جہاد کے گھوڑے اور دیگر ساز و سامان، ہتھیار وغیرہ سب کچھ اس کے اوپر رکھ کر کے ہوا کو حکم دیتے تھے تو ہوا انہیں اڑا کر کے لے جاتی تھی، اور اس تیز رفتاری کے ساتھ لے جاتی تھی کہ صبح کے وقت، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک، یہ صبح کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت انہیں 1 مہینے کی مسافت کے برابر پہنچا دیتی تھی۔ جتنا آدمی تیز رفتاری کے ساتھ زمین پر سوار کر کے 1 مہینے کی مسافت طے کرتا ہے اتنی دور وہ ہوا انہیں پہنچا دیتی تھی، اور پھر شام کے وقت انہیں 1 مہینے کی مسافت کے برابر واپس لے آتی تھی، یعنی ایک دن میں وہ 2 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے اس طرح سے، اور اتنی بھاری بھرکم تعداد میں کہ ایک تو ان کا عرش، اور اوپر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک قالین ان کے پاس تھی، اس پر سب کو رکھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جہاں لے کے جانا ہو لے کے چلے جاتے تھے، اپنے گھوڑوں کو، چوپایوں کو، ہتھیار کو، اپنے تخت کو، اپنے سارے لشکر کو، سب کو لے کر کے ہوا کے دوش پر سوار ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے مشرق و مغرب میں جہاں بھی چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، ثم اناب، پھر وہ رجوع ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کیا، قال رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے،
وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، یعنی میرے بعد کسی بھی انسان کو ایسی بادشاہت نہ ملے، مجھے ایسی بے مثل بادشاہت عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ سے مانگا اور اس کے بعد کہا انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے، جسے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر سارے انس و جن، سارے اولین و آخرین ایک میدان میں اکٹھا ہو کر کے اپنے اپنی خواہش کے مطابق مانگیں اور میں سب کو ان کی خواہش کے مطابق عطا کر دوں، تو بھی میرے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا ایک انگلی آپ سمندر میں ڈبوئیں اور نکال کر کے دیکھو اس میں کتنا پانی لگ کر آیا ہے، اتنا بھی اللہ کے خزانے میں سے کم نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے جب مانگا سلیمان علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے بے مثل حکومت عطا فرما، ایسی حکومت جو کسی کو نصیب نہ ہو، اور بے شک تو عطا کرنے والا ہے، تیرے پاس کوئی کمی نہیں، تو دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس حکومت عطا فرمائی، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے انہیں ہوا کو ان کے تابع کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، رُخَاءً، نرمی کے ساتھ۔ ریح تیز و تند ہوا کو کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی صفت بیان فرمائی کہ رُخَاءً، وہ نرمی کے ساتھ چلتی تھی، یعنی سفر میں انہیں بڑی تیزی کے ساتھ پہنچاتی بھی تھی، اتنی تیز و تند ہوا تھی کہ بڑے بڑے لشکر کو اٹھا بھی لیتی تھی، لیکن اس نرمی کے ساتھ انہیں لے کے جاتی تھی کہ انہیں تکلیف بھی نہ ہو۔ ایک ہیلی کاپٹر بھی آپ کے علاقے میں اتر جائے اور آپ اس کے قریب کھڑے رہیں تو کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی تیز ہوا ہوتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کتنا بڑا عرش لے کر کے وہ ہوا چلتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی عطا فرمایا، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور ہر طرح کے انہیں جناتوں پر، شیطانوں پر حکومت عطا فرمائی جو بڑی بڑی عمارتیں اس لیے تعمیر کرتے تھے، بناء وغواص، اور سمندروں میں غوطہ لگانے والے بھی، یعنی ایسے انجینئر قسم کے جن جو ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور غوطہ لگانے والے سمندروں میں سے غوطہ لگا کر کے ان کے لیے جواہرات اور خزانے ڈھونڈ کر لاتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفار، اور ایسے بھی جن جو زنجیروں میں ان کے سامنے جکڑے ہوئے ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری طرف سے عطا ہے تمہیں، فمنن او امسک، اب چاہے تم لوگوں پر احسان کرو یا انہیں اپنے پاس روک کر رکھو، بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر حساب کو تو یہ کہ ہماری طرف سے بے حساب تمہیں عطا کیا جائے گا، اور دوسرا مطلب مفسرین نے بتلایا ہے کہ بغیر حساب یعنی تم جو بھی کرو گے تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تمہیں حساب نہیں دینا پڑے گا اس کا، تم جس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہو گے تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جس کو جو چاہو گے عطا کرو، جس کو جس سے چاہے جو محروم کر دو، روک لو۔ جیسے ذوالقرنین کو اللہ نے فرمایا کہ یہ بندے ہیں ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تم چاہو تو ان پر ظلم کرو، چاہو تو ان کے اوپر رحم کا معاملہ کرو۔ تو اسے اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا اور کہا کہ تمہیں اختیار دیا گیا، تمہیں بادشاہت دی گئی، اب تم چاہو تو انہیں عطا کرو، چاہو تو انہیں محروم کرو، ان سے روک لو، تم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اور صرف دنیا کے اندر ہی نہیں، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور ہمارے پاس بھی تمہارے لیے ایک قرب ہے، ایک عمدہ مقام ہے، یعنی قیامت کے دن بھی تمہیں ایک خاص مقام عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی، ان کے اللہ سے کی طرف رجوع کرنے کی خوبی کو بیان کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے قوت فیصلہ کا اور ان کی تدبیر کا، ان کی شکر گزاری کا قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی خوشخبری سنائی کہ آخرت کے اندر بھی انہیں ایک اونچا مقام ملے گا، اگرچہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد دیگر پیغمبروں میں ان کا ایک اونچا مقام ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اللہ کا پیغام لے کر، آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو ایک بادشاہ نبی بنا دیے جائے، یا آپ جو بھی فیصلہ کریں اور جس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں آپ کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور یا تو آپ چاہیں تو ایک بندے نبی، عبد نبی بنا دیے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، یعنی آپ نے ان سے کہ مشورہ طلب کیا
تو انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ بندہ نبی بن کر رہنا قبول کیجئے، خاکساری اللہ کو قبول زیادہ پسند ہے، تو آپ بادشاہت قبول مت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے بادشاہت قبول نہیں کی، اللہ رسول نے ایک بندہ نبی بن کر کے رہنا گوارا کیا۔ یہ اس ضمن میں اللہ رب العالمین نے جو انہیں آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، تو اس کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، پھر انہوں نے اللہ سے مغفرت مانگی اور اللہ رب العالمین سے انہوں نے بادشاہت مانگی۔ اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اس سلسلے میں مفسرین اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کو آزمایا، سب کو آزمایا، ویسے اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہت دے کر کے دنیا کے اندر آزمایا اور اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ان کے ایک کرسی پر کون سا جسم ڈال دیا تھا، اس کا تذکرہ کہیں قرآن کریم کی یا کسی حدیث سے کوئی وضاحت نہیں ملتی، ان کی بس اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ اتنا ہی کیا ہے اور اس کی اور مزید وضاحت نہیں ملتی۔ ہاں، ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن اس کو بعض مفسرین نے اس سے جوڑا ہے، مگر واضح طور پر اس طرح سے حدیث کے اندر وضاحت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ اسی موقع پر واقعہ پیش آیا تھا اور اس کا اس سے کوئی تعلق ہے اس آیت سے، اس طرح سے نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ ایک الگ اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بار سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں اپنی سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، مستری کروں گا اور ان سے اللہ تعالیٰ ایک اولاد دے گا جو شہسوار ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، سب بیویوں سے جہاد کرے گا، ایک اولاد پیدا ہوگی اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ وہ 70 یا 90 بیویاں تھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ چنانچہ وہ گئے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا اور اپنی سب بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں ہم مستری کی۔ بہت سارے لوگ جو قرآن و سنت کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں وہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک آدمی ایک رات میں 90 بیویوں کے پاس جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو جو چاہے قدرت عطا فرما سکتا ہے۔ عقل میں جو نہ آئے اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا۔ لیکن انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا، جس کی وجہ سے کوئی بیوی حاملہ نہیں ہوئی، صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی ادھورا پیدا ہوا، آدھا بدن اس کا مفلوج تھا۔ تو بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اسی واقعے سے اشارہ ہے کہ اس واقعے اس بچے کو ان کی کرسی پر گویا کے لا کر ڈال دیا گیا کہ یہ تمہارا وارث ہے، یہ تمہاری اولاد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی نیت سے یہ کام کیا تھا تو اس سے بڑی مایوسی ہوئی، لیکن جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اس کے لیے اس کے مایوسی کا گزر نہیں۔ ہاں، اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ہر بیوی سے شہسوار پیدا ہوتا اور سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو خیر، اللہ رب العالمین سے پھر اسی موقع پر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو کسی کو نصیب نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین یہ حکومت انہیں عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنی حدیث کے اندر کیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بلکہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی نماز میں کہا اللہ اعوذ باللہ منکا، اعوذ باللہ منکا، اعوذ باللہ منکا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، یہ بھی آپ نے کہا۔ تو صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے جس طرح سے نماز میں یہ کام کیا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نماز میں اعوذ باللہ منکا کہہ رہے تھے اور لعنت بھیج رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابلیس لعین آیا تھا، شیطان آیا تھا جو آگ کا گولا لے کر کے میرے چہرے پر مارنا چاہتا تھا، میری نماز کو خراب کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ نے اسے میرے قابو میں کر دیا، میں نے اس کا گلا پکڑ کر زور سے گھونٹا اور دبایا،
اور اگر مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد نہ آ جاتی تو میں اسے مدینہ کی مسجد کے کھمبے سے باندھ دیتا اور صبح کو بچے اس سے کھیلتے تھے. لیکن اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرا مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت کا فرما جو میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بادشاہت عطا فرمائی تھی. اور کس قدر بادشاہ عطا فرمائی تھی اس کا ہلکا سا تذکرہ میں نے کیا کہ اتنا بڑا عرش ان کے پاس تھا کہ جس پر 6 لاکھ کرسیاں لگتی تھی اور قریبی لوگ بیٹھتے تھے. اس کے علاوہ جنوں کی بھی فوج تھی، بڑے بڑے عمارت تعمیر کرنے والے جن تھے اور سمندر میں غوطہ لگانے والے بھی تھے. اس کے علاوہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جن بھی تھے. پرندوں پر بھی حکومت کرتے تھے اور یہاں تک کہ ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے بہت بڑی حکومت. اس کا حدود اربع بیان کیا جاتا ہے کہ ملک شام، اردن اور افریقہ کے علاقے ان سب پر ان کی حکومت تھی. بہت دور دراز ان کی حکومت تھی اور پرندوں کی اور دیگر مخلوق کی بولیاں بھی اللہ رب العالمین نے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی. سب پر حکومت بھی کرتے تھے، سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، سب سے بات چیت بھی کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے 2 مخلوق کا تذکرہ کیا اس سلسلے میں، اور اللہ رب العالمین کس قدر شکر گزار تھے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے ان دونوں واقعے کے اندر. کس طرح سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے تھے. انسان دنیا کے اندر تھوڑی سی نعمت پا کر کے بھول جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور اکڑنے لگتا ہے، لیکن جب بھی انہیں کسی نعمت کا احساس ہوا، کسی نعمت کو انہیں محسوس کیا اور پایا اللہ رب العالمین تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور شکر ادا کیا. جیسے اللہ نے ذکر کیا سورہ نمل کے اندر 2 واقعے بیان کیے ہیں. اس سے پہلے دنیا کے بادشاہوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ فرعون کو دیکھیں کس قدر تکبر اس کے اندر پایا جاتا تھا کہ انا بکل اعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا. آخر اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا کے اندر ہی ذلت و رسوائی کا شکار کر دیا اور اسے غرق کر کے اس کا قصہ ختم کر دیا. اور آخرت کے اندر بھی صبح و شام اس کے اوپر جہنم پیش کی جا رہی ہے اور وہ جہنمیوں کا سرغنہ بن کر کے وہاں داخل ہوگا. اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین اپنے شکرگزار بندے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، سو ان کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی. یعنی اتنی مضبوط اور اتنی بہترین حکومت تھی کہ بڑے منظم انداز میں سب پر حکومت کرتے تھے اور سب کی دیکھ بھال کرتے تھے. جب اپنی فوج کو اکٹھا کیا انہوں نے تو انسانوں کی، جناتوں کی، پرندوں کی اور جانوروں کی سب کی الگ الگ سب بندی کرائی اور سب کے اوپر الگ الگ امیر مقرر کر کے ان کا انتظام کیا اور ان کو لے کر کے اپنا سفر شروع کیا. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ چوٹیوں کے ایک وادی میں پہنچے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو وہاں دیکھا کہ ایک چوٹی دور سے انہیں دیکھ کر کے کسی اونچی جگہ پر رہی ہوگی، وہاں سے اس نے دیکھا اور دیکھ کر کے اعلان کے ساری چوٹیوں میں کہ اے چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چوٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنے بلوں میں چلی جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر تمہیں رود ڈالے. یعنی کتنی مناسب بات، کس قدر اچھے انداز میں چوٹی نے کہی. ایک تو بڑی بات یہ کہ اس نے اپنی قوم کی کس قدر خیرخواہی کی کہ جیسے اسے خطرہ محسوس ہوا اس نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ. اور دوسرا اس نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، کسی پر کوئی الزام نہ دیتے ہوئے، خود کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے معذرت بھی پیش کر رہی ہے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں رونق ڈالیں گے، لیکن اس میں ان کا قصور نہیں ہوگا کیونکہ انہیں خبر بھی نہیں کہ نیچے کون ہے، زمین کے اوپر کون رینگ رہا ہے. چونٹی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی فتبسم ضاحكا من قولها،
اس کی بات سن کر کے وہ مسکرائے، ہنستے ہوئے مسکرائے. اور انبیاء کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ان کی اکثر ہنسی جو ہوتی ہے وہ مسکراہٹ ہوتی ہے، بہت کم وہ کھا کر کے خیخا لگا کر کے ہنستے ہیں، بلکہ اس سے بچتے ہیں، اکثر وہ مسکرا کر کے ہی ہنستے ہیں. اور یہ شرافت کی پہچان. شیطانی قہقہے لگانا یہ شریف لوگوں کا شیوا نہیں بلکہ بدماشوں کا دستور ہوا کرتا ہے، جو شیطانی قہقہے لگاتے ہیں اور اپنی بڑائی دکھاتے ہیں. جب انہیں اپنی طاقت کا نشہ ہوتا ہے تو اس طرح سے مظاہرہ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین کی اس مخلوق کی اس خیرخواہی بھری اعلان کو سن کر کے یہ مسکرائے بھی اس کی بات سے، اور فوراً اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کیا. وقال، اللہ نے کہا ہے کہ اس کی بات سن کر کے مسکرائے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کتنی پیاری دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والد پر کیا ہے، میرے والدین پر کیا ہے. یہ شکر گزاری کا بہت عظیم جذبہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمت کو اپنے اوپر بھی محسوس کر رہا ہے، اپنے والد کے اوپر بھی، کیونکہ والد کے اوپر جو اللہ کا احسان ہوتا ہے وہ بھی دراصل اولاد پر ہی ہوتا ہے. اولاد اس سے فائدہ اٹھاتی ہے تو اس پر بھی اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے والدین عطا فرمائے، والدین کو ایسا بنایا، والدین کے اوپر فلاں فلاں نعمتیں کی، اس کا احساس بھی ہونا چاہیے. بہت سارے بچے اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے والدین کو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ. پھر انہیں جیسی صلاحیت دی ہے، جیسا کچھ انتظام کرنے کا ملکہ دیا ہے اور جو کچھ وہ توبہ کرتے ہیں اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کے پرورش سے، ان کے ذریعے سے ہمیں تربیت ملتی ہے اور ہم کہاں سے کہاں ترقی کرتے ہیں. چنانچہ دیکھیں اللہ رب العالمین کو شکر گزاری کے جذبے کو بیان کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو محسوس کر کے شکر ادا کیا اور اپنے والدین کے اوپر جو نعمت ہوئی تھی اس پر بھی شکر ادا کیا اور اللہ سے توفیق مانگی کہ اللہ مجھے توفیق دے وان اعمل صالحا ترضا، کہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، جس کو تو پسند کرے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں، صالح بندوں میں داخل فرما دے. کس قدر عاجزی پائی جاتی ہے اس دعا کے اندر کہ میرے اندر کوئی کمال، کوئی قدرت نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں، اتنی بڑی حکومت ہے، چونٹی کی بات سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی عاجزی بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے نعمت کی ہے، یہ اس کا انعام ہے میرے اوپر اور اسی کا انعام ہوگا، اسی کی رحمت ہوگی تبھی میں اس کے نیک بندوں میں شامل ہو پاؤں گا. اس کا اظہار ہے. تو ایک تو شکر اس موقع پر انہوں نے اللہ رب العالمین کا ادا کہ اللہ رب العالمین سے تذکرہ کیا. ویسے تو شکر گزار تھے ہی وہ، لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ان دو واقعے کا ذکر کر کے فرمایا ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں چوٹی کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوق اور پرندوں کی بھی بولی سمجھنے کی توفیق فرمائی. ان سے بھی بات کرتے تھے، ان کی بات سمجھتے تھے، جیسا کہ فرمایا اللہ نے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد کا وارث بنایا. تو داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے شکران نعمت کے طور پر کہ اللہ نے مجھ پر کیا کیا احسان کیا ہے، شکر کے جذبے سے بیان کرتے فرمایا کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولی عطا کی گئی، یعنی میں پرندوں کی بولی سمجھتا ہوں. وَأُوتِيَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور مجھے اللہ رب العالمین نے ہر چیز عطا فرمائی. یعنی زندگی گزارنے کے لیے، بادشاہت کرنے کے لیے، پرندوں کی اور دیگر مخلوق کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جن چیزوں کی، جن اسباب کی ضرورت ہے وہ سب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. جیسا کہ دوسری کا اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کا، تانبے کا پگھلا ہوا چشمہ بھی عطا فرمایا تھا. اصلنا لہو عین القطر، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بھی
अता फरमाया था। यानी सिर्फ तांबा नहीं बल्कि वो तांबा पिघला हुआ बहता हुआ बाकायदा चश्मा था जिससे जो आसानी के साथ चाहे बना ले। सुना तो जिनों के जरिए से बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। उससे बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, तमासील और मुजस्समे और तस्वीरें बनाते थे। अब वो तस्वीरें कैसी होती थी? बाद मुफस्सिर ने कहा कि गैर जानदार की होती थी। बाद मुफस्सिर कहते हैं कि तमसील के अंदर जानदार भी आते हैं, जानदार भी बनाते थे, लेकिन वो उनकी शरीयत में जायज था, हमारी शरीयत के अंदर जायज नहीं है कि जानदार की तस्वीर बने। अल्लाह के रसूल ने मना किया है कि जानदार की तस्वीर नहीं बनाना चाहिए, वरना कल क़यामत में अल्लाह ताला सजा देगा। बल्कि हदीस के अंदर है कि सबसे सख्त सजा उन लोगों की होगी जो तस्वीरें बनाते हैं जानदारों की। उनसे कहा जाएगा कि इसके अंदर रूह डालो, और जब वो नहीं डाल पाएंगे तो अल्लाह उन्हें सजा देगा। लेकिन उनकी शरीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जायज किया था, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए इज़्न से और दी हुई तौफीक से वो बनाते थे। और ऐसे बड़े बड़े डेग बनाते थे जो जमीन से उठाए ना जा सके, जमे हुए जमीन पर ठहरे हुए बड़े बड़े डेग बनाते थे। और ये सब उनकी जरूरत थी, सारे मखलूक का इंतजाम करना था, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए जरूरत पड़ती थी, इसलिए बड़े बड़े डेगचे बनाते थे। अल्लाह ने फरमाया यअमलून लहू मा यशाउ मिन महारियो व तमासील व जुफान कल जवाब क़ुदूर और राफियात, कि वो जो चाहते थे उनके लिए बनाते थे। किले, बड़े बड़े तामीर और मुजस्समे और बड़े बड़े प्याले और लगन जैसे तालाब हो, तालाब से बड़े बड़े डेगे बनाते थे जो एक ही जगह पर रखी रहती थी। अल्लाह ने फरमाया इअमलू आला दाऊद शुक्रा, ऐ आले दाऊद शुक्र के लिए अमल करो। व कलीलुम मिन इबादिय शकूर, और मेरे शुक्रगुजार बंदे बहुत थोड़े। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके शुक्र की तारीफ भी की और उन्हें शुक्र करने का हुक्म भी दिया, और वो शुक्रगुजार थे भी, शुक्र करते भी थे, जैसा कि यहां आपने सुना। इसके अलावा उसी सूरह नमल के अंदर एक और वाक़या की तरफ अल्लाह ने इशारा किया है कि एक बार ऐसा हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने रियाया की हाजिरी ली तो देखा कि हुदहुद परिंदा गायब है। हुदहुद परिंदा गायब है। एक छोटा सा परिंदा होता है, बहुत छोटा सा होता है। आप देखे होंगे कि उसके ऊपर उसका जिस्म जो होता है, पीछे का हिस्सा काला और सामने का हिस्सा पीला होता है, और उसके ऊपर सफेद सफेद धारियां होती हैं उसके परों पर, और सर पर एक ताज के जैसा चोटी होती है, उसकी चोंच लंबी होती है। आज के दौर में तो आप गूगल पर सर्च करके मालूम कर सकते हैं। इतना छोटा सा परिंदा उनकी रियाया में से गायब रहा, तो उस पर उन्होंने मुहासबा किया और बड़ी सख्ती के साथ मुहासबा किया। कहा कि मा लिया ला अरल हुदहुद, मुझे क्या हो गया है कि मैं हुदहुद को नहीं देख पा रहा हूं। अम कान मिनल गायबीन, क्या मुझे नजर नहीं आ रहा है या हकीकत वो गायब है? और अगर ऐसी बात है वो गायब है तो मैं उसे सजा दूंगा। लव अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसे सख्त सजा दूंगा। औ लअज़बहन्नहु, या मैं उसे ज़बह ही कर दूंगा। यानी अगर जुर्म बड़ा निकला तो सिर्फ सजा पर इत्तेफा नहीं करूंगा बल्कि उसे ज़बह ही कर दूंगा, कत्ल ही कर दूंगा। औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या मेरे पास कोई मजबूत उज़्र लेकर के आए, वाज़ेह उज़्र लेकर के आए कि क्यों गायब है, कोई माकूल उज़्र बताएगा। यहाँ बहुत सारे मुफस्सिरीन ने एक वाक़या बयान किया अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से। यानी कुरान में या हदीस में कहीं इसका जिक्र नहीं है, और ना ही मुफस्सिरीन कहते हैं, जिसे अब्दुर रहमान सादी रहमहुल्लाह कहते हैं, कि तहकीक की बात पता नहीं चलती है कि वाकई हुदहुद जमीन के अंदर की तहों में कहाँ पानी बह रहा है उसे जान लेता है। इसका तहकीक में कोई कहीं कुछ पता नहीं चला है, लेकिन उसके तलाश किए जाने की और उसको गायब पाने की ये वजह बतलाई गई है। मुफस्सिर ने बतलाया कि क्योंकि हुदहुद परिंदा जमीन के अंदर कहाँ पानी है ये जान लेता था, इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बार सफर कर रहे थे, किसी सहरा और जंगल में थे और वहां उन्हें पानी की जरूरत पड़ी, इसलिए उन्होंने हुदहुद को तलब किया। तो हुदहुद नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने उसे तलब किया। लेकिन कहते हैं कि एक तो ये बात भी माकूल नहीं लगती, कई असबाब इसके हो सकते हैं। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की बड़ी हुकूमत फरमाई थी, उनके पास हवा पर हुकूमत थी कि एक जहां चाहे आसानी के साथ एक महीने की मुसाफत तय कर सकते थे सुबह के वक्त में, तो उन्हें पानी तो आसानी से मिल जाता था। दूसरी बात ये कि
इस बात की भी कोई तहकीक नहीं है कि वाकई हुदूद परिंदे को जमीन के अंदर छुपे हुए पानी का इल्म हो जाता है। तीसरी बात यह है कि क्या पूरे रियाया में सिर्फ एक ही हुदूद था, और भी तो परिंदे होंगे, लेकिन उस एक मखसूस की गैर हाजिरी को क्यों वहां नोट किया गया? तो ये तफसीर दुरुस्त नहीं लग रही है। दुरुस्त ये है कि ये उनका नज्म दब था कि अपनी रियाया की खबरगिरी इस हद तक वो करते थे कि थोड़ा सा परिंदा भी रियाया में से गायब रहे तो उसकी भी बात पूछ करते थे। एक आदमी चंद इंसानों के ऊपर हुकूमत करता है तो उनकी देखभाल ठीक से नहीं कर पाता है। वो इंसानों के साथ साथ जिनों और परिंदों के ऊपर हुकूमत करते थे, लेकिन किसी से गाफिल नहीं रहते थे। ये उनकी मजबूत हुकूमत की दलील और सबूत है कि किस कदर बेहतरीन बादशाहत उन्हें अल्लाह ने अता फरमाई थी और कितनी बेहतरीन बादशाहत वो अंजाम देते थे। और ये एक इंसान की आदिल बादशाह की बहुत बड़ी खूबी है। चुनांचे उन्होंने जब उसे नहीं पाया तो ये ऐलान किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो हुदूद परिंदा आ गया। फमकसा गैर बईद, थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो आ गया। देखें, हुदूद को भी इस बात का एहसास था कि मेरी वहां तलाश हो रही होगी, इसलिए वो भी ज्यादा देर तक गायब नहीं रह सकता था, उसे वहां पहुंचना लाजिम था। एक इंसान जानता है कि मेरा जिम्मेदार हसास है और वो लापरवाह नहीं है, तो उसकी रियायत उसी हिसाब से तरबियत पाती है और उसी हिसाब से अपने काम को अंजाम देती है। तो हुदूद को भी उनकी बादशाहत का पता था कि वो किस तरह के, किस मिजाज के हैं, इसलिए उसने अपनी हाजिरी देनी मुनासिब समझी। चुनांचे वो आया तो उसने आते ही कहा कि मैं आपके पास ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसका आपको भी पता नहीं। मैं कौम सबा की खबर लेकर आया हूं। कौम सबा यमन के अंदर एक कौम है जो उस वक्त है जिसकी हुक्मरानी एक औरत कर रही थी। यानी जो बादशाह आखिरी गुजरा था उसका कोई लड़का नहीं था, इसलिए उसने अपनी बेटी को सफर निकाह की थी। लेकिन यहां वक्त कम है, मैं बतलाता चलूं कि पूरे वाक़े को तफसील के साथ सुनने से पहले ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बहुत सारे बादशाहों का जिक्र किया है, बड़े हुक्मरानों का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने अपनी बेवकूफी का सबूत देते हुए दुनिया से नाकाम और नामुराद होकर के गए, अल्लाह के अज़ाब का शिकार होकर के गए, फिरौन जैसे लोग। लेकिन अल्लाह ने एक औरत हुक्मरान का तज़किरा किया, जबकि मर्द के मुकाबिल में औरत नाक़िसुल अक़ल कहलाती है। जो फैसले होते हैं वो अक्सरियत के हिसाब से होते हैं कि औरत को कहा गया है कि औरत कमजोर है, औरत नाक़िसुल अक़ल है, बल्कि अल्लाह ने यहां तक फरमाया है कि वो औरत जब किसरा की बेटी तख्त पर बैठी और ईरानियों की हुकूमत करने लगी तो अल्लाह ने फरमाया कि जो कौम एक औरत को हुक्मरानी सौंप दे वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो आमतौर पर औरत को हुक्मरानी को पसंद नहीं किया गया, औरत को हुक्मरान नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यहां उसकी अक्लमंदी देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा किया है तो किस तरह कामयाब हुई और उसके एक एक किरदार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाहिर किया है कि किस तरह अच्छी तरीके से हुक्मरानी करने वाली औरत थी। लेकिन उसकी दो खराबियां हुदूद परिंदे ने नोट किया और लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। कहा, एक तो पहली खराबी है कि उसके अंदर हुक्मरानी करने वाली एक औरत और उसके पास बहुत बड़ी हुकूमत, और हुकूमत बहुत बड़ी हुकूमत की, कहा कि बहुत सब कुछ अता किया गया है, यानी एक मजबूत हुकूमत की जो फौज, हथियार, हर चीजों की जरूरत है वो सब उसके पास है। वलहा अर्शुन अज़ीम, उसके पास एक बड़ा तख्त है, और बड़ा अर्श, बड़ा तख्त होना किसी बादशाह के लिए उसके हुकूमत की बड़ाई का सबूत है, उसके मजबूत हुकूमत का सबूत है कि कोई मामूली बादशाह, मामूली वो हाकिम नहीं है, बहुत बड़ी बादशाह है वो। और दूसरी खराबी नोट क्या कहा कि उसके अंदर खराबी है कि वो लोग सूरज की इबादत करते हैं, उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते जो जमीन के छुपे हुए खजानों को जाहिर करता है, उस अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते। हुदूद परिंदे ने इस चीज को महसूस किया कि ये लोग शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के छोड़कर सूरज की पूजा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें उनकी खबर लेना जरूरी। चुनांचे उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उकसाया कि ऐसी सफर तुम्हारे पास लेकर आया हो, उनके अंदर ये खराबी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गोया कि मखलूक पेश करके उसने अपनी जान तो बचा ली, और सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इतने असबाब, इतने वसाइल अता फरमाए हैं, अब मेरे रहते हुए, मेरे इल्म के आने के बाद भी दुनिया में इस तरह का अगर शिर्क पाया जाए
تو میری ذمہ داری بنتی کہ میں اس کی خبر لوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو، یہ میرا خط لے کر کے جاؤ اور اسے پیش کرو۔ اور انہوں نے بڑا مختصر اور بہت ہی جامع ترین خط لکھا انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس اللہ کے نام سے ہے جو رحمان ہے رحیم ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، یہ پیغام دیتا ہوں کہ تم میرے پاس فرما بردار ہو کر کے آ جاؤ اور میرے اوپر سرکشی نہ کرو، میرے حکم کی خلاف ورزی مت کرنا۔ یہ ایک دعوت تھی دونوں حیثیت سے کہ اتنی بڑی بادشاہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے، لہذا میرا حکم تمہیں ماننا ضروری ہے، اور میں کوئی دنیا کا دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی بھی ہوں، تو نبی ہونے کے ناطے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم مسلمان ہو کر اسلام کو قبول کرو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ اگر تم سرکشی کرو گے میرا حکم ماننے سے، اسلام قبول کرنے سے، تو پھر تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، تمہارے اوپر ایسی فوج لے کر آؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس حدود پرندے سے کہا کہ تم ہی لے کر کے جاؤ۔ یہ پرندہ لے کر کے گیا اور کہا کہ اس کے پاس یہ خط ڈال دینا اور وہاں سے ہٹ جانا اور ہٹ کر کے دیکھنا کہ اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ کیا کرتی ہے۔ چنانچہ پرندہ لے کر کے گیا، خط وہاں ڈال دیا، اور خط ڈالنے کے بعد سائڈ میں ہو کر کے وہ سارے کاروائی کو نوٹ کرنے لگا۔ اس ملکہ نے جو ابھی تیار ہو رہی تھی سورج کی پرستش کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ میرے پاس ایک پرندے کے ذریعے سے خط ڈالا گیا، تو بڑی حیران ہوئی کہ کس کا خط ہے، اور اس کے بعد جب اس کا مضمون پڑھا تو اور متاثر ہوئی کہ کوئی معمولی خط نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کیا گیا ہے اور مجھے دو ٹوک انداز میں حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے کوئی کاروائی کرنے سے پہلے جو طریقہ ہے وہ اختیار کرتے ہوئے اپنے دروازے کو طلب کیا اور فوراً مشورہ کیا اور کہا کہ نہیں دروازے تو مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں، تم جانتے ہو کہ تمہارے مشورے کے بنا میں کچھ نہیں کرتی ہوں۔ یہ بہترین طریقہ حکومت کرنے کا کہ تمہارے مشورے کے بنا میں کچھ نہیں کرتی، لہٰذا اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ اور فوجیوں نے، ان کے درباریوں نے اپنا مشورہ دیا کہ اگر آپ ان کا حکم نہیں ماننا چاہتی ہیں تو ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ تمہارا کچھ ارادہ ہے تو تم جو فیصلہ کرو ہمیں منظور ہے، تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی رائے بھی ظاہر کر دی اور ان کے اوپر بادشاہ کے اوپر ڈال دیا کہ یہ ہماری رائے ہے اور اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا، کیونکہ وہ بھی اپنی حکمراں سے مطمئن تھے، جانتے تھے کہ بہترین فیصلے کرنے والی۔ چنانچہ اس نے بھی بہترین سمجھداری کا قدم اٹھاتے ہوئے اس نے کہا کہ کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، ان کے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے، تو میں پہلے کچھ ہدیے بھیجتی ہوں، اس ہدیے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے مزاج سے بھی پتہ چلے گا کہ چاہتے کیا ہیں اور ان کی کچھ خبر بھی ملے گی۔ تو اپنے بہت ہی ہوشیار لوگوں کو لے کر کے اس نے کچھ سونے کی اینٹیں اور دیگر جواہرات اور بہت سارے تحفے تحائف جمع کر کے اس نے بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر کے آئے، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو کہا کہ تم اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو، اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے تمہارے اس سے کہیں بہتر ہے، میں اس کا طالب نہیں ہوں، اور اگر تم نہیں آتے ہو تو میں تمہارے پاس ایسی فوج لے کر کے آؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کے لوٹا دیا اور ٹھکرا دیا کہ ہدیے دے کر کے مجھے خوش کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ایک نبی شرک کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا ہے اور اسے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے نہیں قبول کیا۔ خیر جب وہ گئے واپس اور سب کچھ انہیں بتایا اور بتانے کے بعد اس نے یہی فیصلہ لیا کہ اب جانا ہی چاہیے۔ اس نے اپنے فوج کو، درباریوں کو، سب کو لے کر کے وہاں سے نکلی۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ وہ نکل چکی وہاں سے آ رہی ہے، تو اپنے درباریوں میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش لا کر کے یہاں پہنچا دے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا عرش سونے کا تھا، جواہرات جڑے ہوئے تھے اور بہت بڑا عرش تھا، اور ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں اس کے عرش کو، اس کے تخت کو آپ کے پاس آپ کی مجلس برخاست کرنے سے پہلے پہنچا سکتا ہوں، اور میں اس پر امانت دار ہوں، میں کسی قسم کوئی خیانت نہیں کروں گا، میں اس کے بدلے میں کوئی دوسرا عرش لا کر کے آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں امانت دار ہوں، میں سچا ہوں۔ اور ان کی مجلس کی برخاست کرنے کا وقت کیا تھا کہ صبح سے لے کر کے شام کے وقت یا زوال کے وقت کا ٹائم تھا۔ چنانچہ ابھی اس نے اپنی بات رکھی تھی کہ دوسرے ایک اللہ کے نیک بندے نے، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس مومن بندے نے کہا
कि आप अपनी पलक झपकाएं, इतनी मुद्दत में मैं आपके सामने उस तक हाजिर कर सकता हूं। अब ये कौन था? मुफस्सिरीन ने कई बातें कही है। ये भी कोई जिन नहीं था, लेकिन उस जिन से ताकतवर जिन था, उसके मुकाबले में ये इल्म वाला जिन था, जिसके बिना पर अल्लाह ने इसे खास पावर दिया था। या खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने कहा कि मेरे अंदर अल्लाह ने मुझे ताकत दी कि मैं उसको पलक झपकते ला सकता हूं। या उनका एक वजीर था जिसका नाम आसिफ बिन बरकिया बताते हैं, जिसके पास इसमें आजम का इल्म था कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता तो जो भी मांगता था कबूल हो जाती थी। तो उसने कहा, अक्सर मुफस्सिरीन ने यही कहा कि वो आपका वजीर आसिफ बिन बरकिया था, जिसने कहा कि मैं पलक झपकते ही वो अर्श हाजिर कर दूंगा। और वाकई उसने अल्लाह से दुआ करके वो अर्श पलक झपकते वहां हाजिर कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि इसके अंदर थोड़ी तब्दीली पैदा कर दो, मैं उसे आजमाना चाहता हूं कि वो पहचान पाती या नहीं पहचान पाती। तो उसके अंदर थोड़ी तब्दीली कर दी गई। चुनांचे जब वो आई तो उससे कहा गया, क्या ये तुम्हारा अर्श है? उसने कहा कि ऐसा लगता है बिल्कुल वही है। यानी कितना माकूल और बेहतरीन अक्लमंदाना जवाब दिया कि ऐसा लगता है बिल्कुल वही है। ये कहकर उसने ना अपनी बेअक्ली का सबूत दिया कि पहचान नहीं सकी, और ना उसने इस बात का इनकार किया कि वो कहा मेरा अर्थ तो मेरे मुल्क में है, यहां कहां आ सकता है, इसका भी उसने इनकार नहीं किया। उसने कहा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वही है। और वाकई वही था, लेकिन बिल्कुल वही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर तब्दीली की जा चुकी थी। और फिर उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे मजीद उसको जांचने के लिए अपने खास महल में जब उसे बुलाया मुलाकात के लिए, तो एक खास महल उन्होंने तामीर कराया था शीशे का, जो ऐसा चमकदार और मुलायम शीशा था कि जो जिसके नीचे नहर बह रही थी और ऊपर से शीशे का फर्क था कि देखने वाले को शीशे का एहसास भी नहीं होता था, ऐसा लगता था कि पानी ही लहरें मार रहा है। जब उसे कहा गया कि महल में दाखिल हो जाओ, तो अपने कपड़े उठा करके उसके अंदर दाखिल होने लगी। तब उससे कहा गया कि ये पानी नहीं है, बल्कि ये शीशे का महल है और ये शीशे का फर्श है। तब वो ये फौरन पुकार उठी कि असलम तो मा सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार होती हूँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। और उसने कहा कि हमें पहले से ही मालूम हो गया था, यानी पहले से कुछ अंदाजा हो गया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस मिजाज के और किस तरह के नबी हैं, और उनके पास जाना, उनके बात को तस्लीम करना हमारे लिए कितना अहम है। चुनांचे उसने वही इस्लाम कबूल कर लिया। यहां इस वाकये के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस खास मौके का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब वो तख्त उनके पास हाजिर किया गया तो उन्होंने देखा, और तख्त को देखते ही फौरन पुकार उठे, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है मुझ पर, लियब्लुवनी, मेरा रब मुझे आजमाना चाहता है। एक इंसान अगर ये कभी ना भूले कि मैं दुनिया के अंदर हूं, आजमाइश के दौर से गुजर रहा हूं, चाहे आसानी हो या सख्ती हो, खुशहाली हो या बदहाली हो, हर दौर में आजमाइश से गुजर रहा हूं, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना ही मेरे लिए बेहतर है। तो इंसान कभी नाकाम ना हो। चुनांचे उन्होंने यही कहा कि हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफुर, वो मुझे आजमाता है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं या उसकी नाशुक्री करता हूं। और फिर कहा वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, जो शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताला का तो वो अपना ही फायदा करेगा, क्योंकि आपके शुक्र करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई फायदा नहीं होता है। वमन कफर फइन्न रब्बी गनियुन करीम, और जो नाशुक्री करेगा तो उसका अपना नुकसान होगा। मेरा रब तो बहुत बेनियाज है, वो गनी है, वो बहुत बाइज्जत है। तो यहां भी सुलेमान सलाम ने शुक्र अदा किया उस अर्श को देख करके, यानी सिर्फ अर्श की वजह से नहीं, बल्कि उनकी हुकूमत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को भी रखा है, ऐसे लोगों पर उन्हें हुक्मरानी की है जो इस तरह के कारनामे भी अंजाम दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें ये अजीम नेमत का भी इदराक कराया और एहसास कराया कि देखें, इतना तेजी के साथ पलक झपकते ही एक अजीम और बड़ा भारी भरकम तख्त और अर्श एक लंबे फासले, तकरीबन 1500 मील के फासले से 1500 मील के फासले से पलक झपकते वहां हाजिर कर दिया गया। कोई दुनियादार बादशाह होता तो
غرور سے اور فخر سے اس کا سینہ پھول جاتا، لیکن فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے شکر ادا کیا اور شکرانے کا سجدہ ادا کیا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جہاں اس دونوں واقعات کی روشنی میں دو باتیں بتلاؤں میں کہ دیکھیں، چونٹی نے جو کارنامہ انجام دیا کہ اپنے قوم کی خیر خواہی کی اور اللہ رب العالمین اپنے قوم کی جان بچائی، اللہ رب العالمین نے یہ بدلہ، یہ انعام دیا کہ قیامت تک کے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ حکم دے دیا کہ چونٹی قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہدہد نے توحید کا پیغام پہنچایا، شرک کو ناپسند کیا، سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اتنی بڑی ملکہ کو، اس کی رعایا کو اسلام میں داخل کروایا، شرک کا خاتمہ کر کے توحید نے مالامال کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر بھی احسان کیا کہ اس کی پوری نسل قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا کہ ہدہد کو بھی قتل کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ نے فرمایا کہ 4 جانوروں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ایک ہدہد اور چونٹی اور لٹورا اور شہد کی مکھی، یہ 4 پر جو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے درس اور سبق یہ ہے کہ اگر ہم بھی اپنے قوم کی خیر خواہ بنے، انہیں فائدہ پہنچانے والے بنے، ان کی حفاظت کرنے والے بنے، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ توحید اللہ رب العالمین کی وہ عظیم دولت اور عظیم نعمت ہے کہ اگر ہم اس کے پاسدار بنے تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور نہ کسی کو ہم پر غلبہ عطا فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ عزت، سربلندی اور اونچا مقام عطا فرمائے گا اور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ درس اور سبق ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے ان سے کام بھی لیے، جیسے کہ کچھ چیزوں کا آپ نے ذکر سنا، اسی طرح سے بیت المقدس کی تعمیر بھی اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں سے کروائی کہ وہ پہلے تو ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نے بلکہ یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کی۔ اللہ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے کون سا تعمیر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا خانہ کعبہ، جو علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پوچھا گیا اس کے بعد، تو کہا بیت المقدس۔ کہا دونوں درمیان فاصلہ کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس سے پہلے تعمیر کیا تھا، لیکن مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے سے تعمیر کروایا۔ تو جب جن وہ تعمیر کر رہے تھے، کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ان کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ انتظام کیا کہ سلیمان علیہ السلام لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، اور جن کام کر رہے ہیں تقریباً سال بھر اسی حالت میں، اسی پوزیشن میں رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی روح اسی حالت میں قبض کر لی اور وہ اپنے لکڑی پر ٹیک لگائے بیٹھے رہ گئے، یہاں تک کہ اس کے لکڑی کے پائے میں، اس عصا کے پائے میں اسے نیچے سے دیمک لگ گئی اور دیمک اسے کھانے لگی۔ کھا کر کے جب اس نے اس کو بوسیدہ کر دیا اور لکڑی ٹوٹ گئی، تب وہ زمین پر منہ کے بل گرے اور پھر لوگوں کو معلوم پڑا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ اس کے اندر کئی حکمتیں، ایک تو کام مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے کام مکمل ہونا ضروری تھا۔ دوسرا یہ کہ جنوں کے تعلق سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پھیل رہی تھی کہ انہیں غیب کا علم ہے، اللہ رب العالمین کو دکھلانا تھا کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو سال بھر سے وہ اس طرح سے جی جان لگا کر کے محنت نہیں کرتے، بلکہ کب کا چھوڑ کر کے بھاگ چکے ہوتے۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات تو زمانہ ہوا ہو چکی ہے اور اب جا کر ان کی لکڑی ٹوٹی، تک جا کر کے وہ گرے ہیں، تو وہ سب کام چھوڑ کر کے بھاگے۔ تو یہ بتلانا مقصود تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا سلیمان علیہ السلام نے، اسی لیے بہت سارے شیطانوں کو، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ان کو قید کر کے رکھا تھا، جیسا کہ ہے کہ مقررین فی الاصفاد، بیڑیوں میں جکڑ کے رکھا تھا، اور جو ان کی کتابیں تھی اس کو اپنے عرش کے پائے میں نیچے چھپا دیا تھا، جو بعد میں جنہوں نے شیطانوں نے نکالی اور بعد میں لوگوں کو غلط فہمی پھیلائی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو کوئی اللہ کی دی ہوئی کوئی حکومت نہیں تھی، اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس جادو کا علم تھا جس کے ذریعے لوگوں پر حکومت کرتے تھے۔ اور یہودیوں کا ایک طبقہ آج بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، بلکہ وہ یہی مانتا ہے کہ وہ جادوگر سے جادو کی حکومت کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بازار کے اندر نقش سلیمانی اور کیا کیا لوگوں پر درمیان پھیلتی رہتی۔ میں نے خود ایک اچھے عالم کو
ایک بدعتی عالم تھے، ان کو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں نقش سلیمانی کتاب ہے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا میں اس کا عمل کرتا ہوں. یعنی تعویذ گنڈے وغیرہ کی کتاب لوگوں نے بنا رکھی ہے. ایسے یہودی بھی اس بات سے قائل تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادو جانتے تھے. اللہ رب العزت کی تردید سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. جادو سیکھنا یہ کفر ہے، جادو سیکھنا یہ کفر ہے، اور جادوگر کا حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. لہذا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وہ جادو انہوں نے نہیں سیکھا تھا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیں. اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ ان کا جادو بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو، کہ اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں کر سکتے، یا ان کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے مومنوں کو، اہل ایمان کو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جادو وغیرہ سے بہت ڈرنا چاہیے اور نہ اس کی طرف مائل ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. یہ دنیا کے اندر ایک آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے بابل کے اندر دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر نازل کیا تھا. وہ لوگوں کو یہ کہہ کر کے سکھاتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور تم اسے مت سیکھو. لیکن اس کے باوجود بھی جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ اسی طرف مائل ہوتے ہیں، دنیا دار ہی جادو کی طرف جاتے ہیں اور جادوگروں کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے. وہ اگر اسلامی حکومت ہے تو ان کا قتل کرنا ان کے بارے میں حکم ہے اور وہ کفر کرتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں قتل نہ بھی کرے تو دنیا کے اندر سے بڑی ذلت و رسوائی کے کا خاتمہ ہوتا ہے، جیسا کہ بہت ساری شہادتیں موجود ہیں. تو یہ سلیمان علیہ السلام سے جن کا تذکرہ میں نے حضرات کے سامنے کیا، ان کی موت کا تذکرہ کیا. ان کی عمر کتنی تھی اس کے تعلق سے ملتا ہے کہ 50 سال سے کچھ زیادہ ان کی عمر تھی، اور ان کے اولاد، ان کے بیٹے کتنے تھے اس کا کوئی تذکرہ، کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے، نہ احادیث کے اندر نہ تاریخ کے اندر. لیکن ایک بیٹے کا تذکرہ ملتا ہے کہ رجعام، ان کے بعد ان کا ایک بیٹا جس کا نام رجعام تھا، جن کی امی کا نام نعمہ تھا، یہ اپنے باپ سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے حکمراں ہوئے اور انہوں نے تقریباً 17 سال تک حکومت کی. اس کے بعد بنی اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور پھر بکھر گئے. یہ چند باتیں تھی اللہ رب العالمین کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے، جو اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے تھے، اللہ سے رجوع کرنے والے بندے تھے، اور اللہ رب العالمین نے بے مثل حکمرانی عطا فرمائی تھی. پھر بھی انہوں نے دنیا کی طرف مائل ہونے کے بجائے غرور اور فخر و تکبر کی طرف جانے کے بجائے اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اپنے لیے سیوا بنایا، اور اللہ رب العالمین دنیا آخرت کے اندر انہیں اونچا مقام عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو بھی شکر گزار بندہ بنائے اور کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.